السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل بینگ صدف سعید آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ ایوری ون از ڈوئنگ ویل۔ آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے، میں بھی بہت اچھی ہوں۔ تو گائز، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے محرم سے ریلیٹڈ۔ محرم کا مہینہ یعنی اللہ کا مہینہ۔ تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ مہینہ ہے کیونکہ اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس مہینے کی کیا عظمت اور اس کی کیا شان ہوگی جس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کیوں کہا گیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کیونکہ اس مہینے میں عاشورہ کا دن آتا ہے، اور عاشورہ ایک بہت 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 ہی امپورٹنٹ دن ہے ہر کسی کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ اسلام کو فالو کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، لیکن پھر بھی یہ دن ہر کسی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور عاشورہ کا مطلب ایکچولی یہ ایک عربک ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے 10 یعنی 10، اور کیونکہ یہ 10 محرم کے دن پڑتا ہے، اسی لیے اس کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے۔ تو گائز، اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ کسی کے دماغ میں زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کربلا کا واقعہ، لیکن کربلا کا واقعہ تو واقعی میں بہت امپورٹنٹ ایک واقعہ ہے ہماری زندگیوں میں، جس نے اسلام میں بہت ایک اہمیت حاصل ہے، جس کو مسلمانوں کے دلوں میں۔ لیکن اس سے بھی پہلے بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس نے اس دن کو بہت امپورٹنٹ بنا دیا ہے۔ کربلا کا واقعہ تو سارے مسلمانوں کے لیے اہم واقعہ ہے، ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے، سب کے دلوں میں محفوظ ہے یہ اس دن کی کربلا کی شہیدوں کی شہادت۔ لیکن اس سے پہلے بھی یہ بہت پہلے سے بہت پہلے سے یہ دن امپورٹنٹ رہا ہے۔ اس دن یعنی عاشورہ کے دن اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، اور عاشورہ کے دن ہی اللہ پاک نے آسمانوں کو، 7 آسمانوں کو اور زمین کو بنایا تھا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ دن کب سے امپورٹنٹ چلتا آ رہا ہے۔ اسی دن اللہ پاک نے ادریس علیہ السلام کو فلک پر اٹھا لیا تھا، اور اسی دن اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کی کشتی جو کہ طوفانوں میں گھری ہوئی تھی، اس کشتی کو عاشورہ کے دن ہی اللہ پاک نے جودی پہاڑ پر پہنچایا تھا، اور عاشورہ کے دن ہی اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تھا۔ عاشورہ کے دن ہی یوسف علیہ السلام، جو کہ اپنے بابا سے یعقوب علیہ السلام سے، جو ان سے بچپن میں ہی بچھڑ گئے تھے، ان سے اللہ پاک نے بہت سالوں کے بعد یوسف علیہ السلام کو عاشورہ کے دن ہی ملوایا تھا۔ ان دونوں کی ملاقات اسی دن ہوئی تھی، اور اسی دن یعنی عاشورہ کے دن ہی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا تھا، اور اللہ پاک نے جو سزا ان کو جنت میں اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد دی تھی، جنت سے انہیں نکال دیا گیا تھا اور دنیا میں بھیج دیا گیا تھا، اور اماں حوا کو بابا آدم سے الگ کر دیا گیا تھا، اور بہت سالوں تک دونوں بھٹکتے رہے تھے۔ تو اسی عاشورہ کے دن اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا تھا اور اماں حوا اور بابا آدم کی ملاقات کروائی تھی۔ تو یہ دن اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا تھا، تو ہماری بھی انشاءاللہ، ہم لوگوں کی بھی، سب کی دعاؤں کو اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ یہ ہمارا یقین ہے اللہ کے اوپر۔ اور اسی دن اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلوائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ریڈ سی، جس کو ہم آج ریڈ سی کہتے ہیں، اس میں راستہ بنا دیا تھا، جس کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل تو آسانی سے پار کر گئے تھے، لیکن جب فرعون اس راستے پر آیا تو اللہ پاک نے اس کو بند کر دیا پھر سے، اور وہاں پھر سے پانی آ گیا، اور فرعون کی پوری آرمی اور فرعون سمیت سب اس ریڈ سی میں ڈوب گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل صحیح سلامت اس ریڈ سی کو پار کر کے دوسری طرف آ گئے تھے۔
تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی بھی دعا کو قبول فرمایا تھا اس دن، اور ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرمایا اور ان کے دشمنوں کو بھی ہلاک کیا اس دن۔ تو یہ دن ایسے بھی بہت امپورٹنٹ ہے عاشورہ کا دن۔ عاشورہ کے دن ہی اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو دنیا جہان کی حکومت دی تھی۔ ان کے کنگڈم میں انسان، جن، چرند، پرند سب شامل تھے، یعنی چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے تک سب، وہ سب کی لینگویج جانتے تھے۔ جو ایک چینٹی بھی اگر بات کرتی تھی تو سلیمان علیہ السلام لوگوں پر جو حکومت تھی، چرند پرند انسان جن سب پر جو حکومت دی تھی، اللہ پاک نے اسی عاشورے کے دن ان کی دعا کو قبول فرمایا تھا اور ان کو یہ حکومت۔ اور عاشورے کے دن ہی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے آگ سے بچایا تھا۔ جب نمرود نے ان کا ٹیسٹ لینے کے لیے انہیں آگ میں پھینک دیا تھا تو اللہ پاک نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے بچا لیا تھا۔ تو ایسے اللہ پاک اپنے معجزے دکھاتے چلے آئے ہیں اس دن، یعنی عاشورہ کے دن۔ عاشورہ کے دن ہی ایوب علیہ السلام کو بھی ان کی جو بیماری تھی، جو بہت زیادہ تکلیف میں تھے، جس بیماری کی وجہ سے وہ ان کی بیماری سے اور ان کی قوم کو بھی بہت ساری مشکلات سے نجات دی تھی۔ تو یہ دن ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے، اگر ہمارے کوئی ریلیٹیو ہیں وہ بیمار ہیں، یا ہمارے گھر میں ہمارا کوئی فیملی ممبر بیمار ہے، یا ہمیں کوئی تکلیف ہے جسمانی، تو ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جیسے اللہ پاک نے ایوب علیہ السلام کی بیماری کو دور کیا اس دن، ان کی دعا کو قبول کیا، ایسے اللہ پاک ہماری بھی دعا کو قبول کرے گا، ہماری بھی یا ہم سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کی بیماریوں کو بھی اللہ پاک دور کرے گا، جیسے اس نے ایوب علیہ السلام کی بیماری کو دور کیا۔ اور عاشورے کے دن ہی اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کی دعا کو بھی قبول فرمایا اور ان کی قوم کو بھی تکلیفوں سے نجات دی، اور یونس علیہ السلام کو بھی 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا۔ تو اس دن اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کی دعا کو بھی قبول فرمایا تھا۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں سمندر کے کتنی تہہ میں چلے گئے تھے، جہاں پر روشنی کی ایک کرن بھی نہیں تھی، وہاں بھی اللہ پاک نے، جب انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی تو اللہ پاک نے ان کی دعا کو سنا اور قبول بھی فرمایا۔ تو ہمیں کبھی بھی ڈپریشن میں نہیں جانا چاہیے، یہ سوچ کے کتنی بھی تکلیفوں میں ہم ہوں، ہمیں کبھی بھی ڈپریشن میں نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ پاک سے یہ یقین ہونا چاہیے کہ کتنی بھی پریشانی آ جائے اللہ پاک ہمیں ان پریشانیوں سے نکال لیں گے، اور ہمیں اللہ پاک کو ان نبیوں کا اپنی ان پریشانیوں میں واسطہ دینا چاہیے کہ اللہ پاک جیسے تو نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے واپس نکالا، ان اندھیروں سے واپس نکالا، ان سمندر کے اندر جہاں ایک روشنی کی کرن بھی نہیں تھی وہاں سے آپ نکال کے ان کو زمین تک لے آئے، ایسے ہی ہمیں بھی آپ ان پریشانیوں سے نکال کے، ان اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئیں، ہماری زندگی میں روشنی لے آئیں۔ تو ایسے ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ بے شک اللہ پاک ہماری دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اور عاشورے کے دن ہی اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے عاشورے کے دن زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ آپ سب لوگوں کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ عاشورے کے دن ہی قیامت بھی آنے والی ہے، تو اسی دن قیامت بھی آنے والی ہے اور ہمیں اس کے لیے خود کو پریپیئر کرنا چاہیے۔ وہ عاشورے کا دن ہی ہوگا جس دن قیامت آئے گی اور یہ ساری دنیا، یہ ساری کائنات تباہ ہو جائے گی، اور اسی دن ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوا تھا۔ تو یہ دن اس طریقے سے بھی بہت اچھا ہے۔ اور اسی دن ایک اور واقعہ ہوا تھا، اسی دن ہمارے عاشورہ کے دن ہی 10 محرم کے دن ہی ہمارے نبی کے پیارے نواسے حسین رضی اللہ عنہ، ان کی فیملی اور ان کے جو فالوورز تھے جو کربلا تک پہنچے تھے، ان سب کو یزید نے شہید کر دیا تھا۔ تو اس دن ایک غم کا بھی دن ہے، اور اللہ ایکچولی کہا جاتا ہے کہ عاشورہ کا جو دن ہے وہ ٹیسٹ اینڈ ریلیف کا دن ہے،
یعنی عاشورہ کا جو دن ہوتا ہے اس دن اللہ پاک نے ٹیسٹ بھی لیے ہیں اپنے عزیز اپنے پیغمبروں کے، اپنے نبیوں کے، اور اس دن اللہ پاک نے انہیں ریلیف بھی دی ہے۔ اگر اور بھی کوئی واقعات مجھ سے مس ہو گئے ہوں تو پلیز مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو وہ بھی مجھے بتائیے۔ تو گائز یہ تھے کچھ واقعات عاشورہ کے دن ہوئے تھے، اور اس میں سے اگر کوئی ہوں تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا، اور مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتا دیجیے گا وہ واقعات، کیونکہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی بہت ساری چیزیں مس ہو جاتی ہیں، ہم نہیں بتا پاتے ہیں، تو پلیز مجھے ضرور انفارم کیجیے گا کامنٹ کر کے۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ عاشورہ کا دن جو ہے وہ بہت ہی عظمتوں والا دن ہے۔ یہ پورا مہینہ ہی محرم کا عظمتوں والا ہے، لیکن خاص طور سے عاشورہ کا دن، کیونکہ اس دن اللہ پاک نے بہت سارے نبیوں کی، پیغمبروں کی دعاؤں کو قبول فرمایا تھا، اور ان جو بھی اللہ پاک نے ٹیسٹ کیے تھے انہیں جن بھی نجات دی تھی۔ تو یہ دن چاہے وہ نبی ہوں، فالوورز ہوں، اللہ پاک نے سبھی کو اس دن ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے اس دن کی، اللہ تکلیفوں سے، ہماری پریشانیوں سے اللہ پاک ہمیں نجات دیں، اور اللہ پاک کا زیادہ سے زیادہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری تکلیفوں سے، بہت ساری پریشانیوں سے دور رکھا ہے، اور ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، ہم دیکھیں چھوٹی سے چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں دے رکھی ہیں۔ نے ہمیں جن چیزوں سے، جن نعمتوں سے نواز رکھا ہے، ہم سے دعا کریں اور ان چیزوں کا شکر ادا کریں۔ ایک سے ہی آپ لوگ بس دعائیں کرتے رہیں، اور پورے یہ تو میں کہتی ہوں پورے 10 دن ہمیں یہ لگاتار اللہ پاک سے بہت زیادہ۔ اور صحیح مسلم سے یہ روایت ہے کہ جو اس دن روزہ رکھتا ہے، عاشورے کے دن روزہ رکھتا ہے، اس کے صغیرہ گناہ، پچھلے سال کے صغیرہ گناہ، سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی صحیح مسلم سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عاشورے کے دن کا روزہ رکھا، اور انہوں نے دیکھا کہ جو مدینے کے جو یہودی ہیں وہ کیوں رکھتے تھے اس دن کا روزہ؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام، وہ اس خوشی میں رکھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو قوم ہے بنی اسرائیل، ان کو اللہ پاک نے فرعون کے فتنے سے نجات دی تھی۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ صحیح مسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا، اگلے محرم تک زندہ رہا، تو میں 9 اور 10 محرم 2 دن کا روزہ رکھوں گا، 9 محرم کا اور 10 محرم، یہ 2 دن کا میں روزہ رکھوں گا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر یہودیوں سے زیادہ ہم زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ صحیح مسلم سے روایت ہے، لیکن کی وفات ہو گئی تھی تو وہ یہ روزہ نہیں رکھ پائے تھے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کا روزہ رکھیں یا پھر 10 اور 11 محرم۔ چلیے آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک اس پاک دن یعنی عاشورے کے دن ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، جیسے کہ اس نے یونس علیہ السلام کی قوم کے گناہوں کو معاف فرمایا تھا۔ اللہ پاک ہمیں، ہمارے رشتہ داروں کو، تمام مسلمانوں کو مشکلات سے نجات دلوائے، جیسے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو مشکلات سے نجات دلوائی تھی۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، جیسے کہ اس نے ایوب علیہ السلام کی پریشانیوں کو دور کیا تھا۔ اللہ پاک تو ہم پر رحم فرما اور ہمیں ایسے عطا فرما جیسے تو نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یا اللہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں سے بنا دے۔ یا اللہ پاک ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ پاک ساری مسلمان عذاب آیا ہوا ہے، جو تکلیفیں آئی ہوئی ہیں، ان تکلیفوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان تکلیفوں سے نجات فرما، اور ہم سب کو نماز اور روزہ قائم کرنے کی توفیق دے۔ سب لوگ بہت 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 دعائیں کریں، اور مجھے بھی ان دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے۔